کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اس کو ہم سنگیت کے ساتھ سنا سکتے ہیں کیا؟ اندر بھری ہوئی ہے، اوپر سے بوٹل کے اوپر لکھ دیے زمزم الیاذ باللہ نعوذ باللہ، تو چلے گا؟ دیکھنا ہی پڑے گا کہ محمد سے وفا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد سے وفا یہ کہ حضور تو یہ کہہ رہے کہ میں مزامیر توڑنے کے لیے آیا ہوں. اب اس کو درخواست کے طور پہ میں پیش کر رہا ہوں کہ بھائی یہ سنگیت پر، موسیقی پر کچھ قوالی وغیرہ گا سکتے کیا، نعت پڑھ سکتے کیا؟ ہاں جی. اور ایسا کلام جو تھوڑا سا یعنی یا تو کلام اقبال، علامہ اقبال کا کلام بھی پڑھ سکتے کیا؟ اور اللہ کی معرفت و محبت لیے ہوئے ہے تو وہ کلام پڑھ سکتے کیا؟ لیکن پیچھے کیا چل رہا ہے؟ سنگیت، میوزک، ڈھول اور جو بھی میوزک کے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، آلات ہوتے ہیں، ان سب پر کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اس کو ہم سنگیت کے ساتھ سنا سکتے کیا؟ اندر بھری ہوئی ہے، اوپر سے بوٹل کے اوپر لکھ دیے زمزم الیاذ باللہ نعوذ باللہ، تو چلے گا؟ زمزم لکھ لینے سے حلال ہو جائے گی؟ جو بھی تھا وہ کیا تھا کیا معلوم، اگر وہ حرام ہے جو بھی چیز ہے. یا اندر ناپاک پانی بھرا ہوا ہے، اوپر لکھ دیا انتہائی پاک پانی، تو ہو جائے گا؟ دیکھنا ہی پڑے گا کہ محمد سے وفا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد سے وفا یہ کہ حضور تو یہ کہہ رہے کہ میں مزامیر توڑنے کے لیے آیا ہوں. مزامیر کس کو کہتے ہیں؟ میوزیکل انسٹرومنٹ میں سے ایک ہوتا ہے یہ. یوں کہہ لیجیے دوسرے لفظوں میں میوزک کے آلات توڑنے آئے ہوں. یہ ترجمہ بھی کیا گیا محدثین کے ذریعے. موسیقی دل میں ایسے نفاق پیدا کر دیتی ہے جیسے بارش کا پانی ہریالی اگا دیتا ہے غیر ارادی طور پہ، پتہ بھی نہیں چلا. ایسے ایمان کمزور ہو جاتا ہے. عام طور سے بھی یہ پیغام سن لیجئے میرا، جو نوجوان میوزک سنتے ہیں، گانے سنتے ہیں، بہت بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سبھی کو، پوری امت کے ہر نوجوان کو، سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ نہیں سن سکتے اس طرح سے. تو پھر میوزک پر اور سنگیت پر، قوالی ہو یا نعتیہ کلام ہو، الیاذ باللہ، یہ تو ڈبل گستاخی ہو رہی ہے کہ جس پیغمبر نے منع کیا ہے اسی پیغمبر کے نام پر یا انہی کا کلام یا نعوذ باللہ انہی کی جو تعریف ہوتی ہے نعتیہ کلام، یا پھر دین، جو پیغمبر دین لے کر آئے، آپ دینی کلام اور صوفیانہ کلام اگر موسیقی پر سنا رہے ہیں اور اس کو سمجھ رہے کہ اس کی گنجائش ہے، کہاں سے لائی آپ نے گنجائش؟ ایک درخواست ہے، اگر ہے کوئی دلیل تو بتا دیجئے. ہاں ایک دلیل ہے، میں جانتا ہوں کہ بھئی کیسا ہے مسجد حرم اور یہ تھوڑا الگ اور یہ الگ. نہیں میرے بھائی، کلمہ تو ہم نے مسجد میں اور حرم میں بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، تو میدانوں میں بھی ہم نے جو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا. مسجد اور حرم میں بھی ہم اللہ کے رسول اللہ کے حکموں کے پابند، تو دنیا کے ہر میدان میں ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے پابند ہیں. یہ بات کیوں عرض کی جا رہی ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ بھئی کیا ہوا، تھوڑا چلتا، تھوڑا بڑا نہیں چلتا. پہلے ہی قوم کی اخلاقی حالت بہت بگڑی ہوئی ہے، اب اگر اس کو موسیقی اور قوالیوں اور جناب عالی سنگیت اور سما اور محفل سما اور یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا بھائی، اگر خدا نہ خواستہ یہ عادت اس کو لگا دی گئی تو اور بھی بگڑ جائے گی قوم. اچھا دیکھیے، پھنسی سے ہی پھوڑا بنتا اور پھوڑے سے ناسور. اگر آج نہیں اس پر تھوڑا غور کیا گیا اور روکا گیا نا، یا رکنے کی فکریں نہیں دلائی گئی. دیکھیے فکریں میری درخواست ہے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے قائدین کے اندر ماشاءاللہ اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں. اگر ڈھنگ سے ان کو کوئی چیز کا اگر درخواست کر کے کہا جائے بھی ذرا غور کر لو اس پہ، تو ماشاءاللہ صلاحیتیں ہیں قوم کے اندر بھی ہے. غور کرو نا کہ بھی حضور نے اجازت دی ہے کہ موسیقی کی، سنگیت کی؟ جب نہیں دی ہے تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کا مطلب یہ ہے پھر کہ وہی کام کرو جس کی گنجائش حضور والے قانون میں نکلتی ہے. شریعت حضور کا قانون ہے، اللہ کے اور اس کے رسول کا قانون. وہ کام مت کرو جو شریعت کے خلاف ہے. اسی میں ہم سب کی آفت ہے اور اسی میں ہماری مسلمانی ہے. ہم صرف مسجد تک مسلمان نہیں ہیں. ذرا غور کریں ٹھنڈے دل سے کہ بھئی کہاں سے اس کی گنجائش نکل سکتی ہے کہ بھئی ہم مسجد میں تو پکے مسلمان نظر آئے، ٹوپی ووپی پہن کے، دستی باندھ کے، ہے نا، تکونی دستی، اور جیسے باہر نکلے تو پھر اب اپنے حساب سے کرو. چلتا ہے؟ نہیں چلتا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی ناراضگی مزید حاصل ہو جائے. اللہ کی پناہ، پہلے حالات سدھر نہیں رہے، کتنی کوششیں ہو رہی ہیں. یہ سب اسی وقت ممکن ہے میرے بھائی جب ہم شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی دلوں کی چاہتوں کی قربانی دیں گے. ہم نفس کے پیچھے بھی چلے، جو ہمارا دل بول رہا وہ بھی ہم کرنے کہ وہ بن جائے خوگر کہ نہیں چلتا چلتا چلتا، اور پھر سوچے کہ بھی شریعت کی حفاظت بھی ہوتی رہے، ہمارے حالات بھی بدلیں. تو نہیں نا. علامہ اقبال نے کہا تھا اور خوب کہا تھا، نقش ہیں سب نا تمام خونے جگر کے بغیر. نفس تو چاہے گا کہ یہ کر لوں یہ کر لوں، دیکھنا یہ پڑے گا کیا میرا اللہ اور میرے پیغمبر اس کی اجازت دیتے ہیں، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. جب نہیں دیتی ہے تو نہیں کرنا ہے، تاکہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو. حالات کی پنوتی، لفظ پنوتی آ گیا ہے نیچرلی، یہ نکل جائے. یہ جو نحوست جس سے ہم گزر رہے ہیں بدل ہی نہیں رہے حالات. اب اتنے بھیانک حالات میں اگر ہم مزید سنگیت، موسیقی اور یہ اور وہ اس کی اگر ہم عادت ڈالیں، یا خدا نہ خواستہ اگر یہ بیماری بڑھتے گئی، روکا نہیں گیا درخواست کے طور پہ، منع نہیں کیا گیا، بولا نہیں گیا، ریکویسٹ نہیں کی گئی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، اپنے آپ میں بھی غور کرے نا، ہر شخص غور کرے بھائی یہ درست ہے کیا. تو پھر یہی بیماریاں بڑھتے بڑھتے ایک دن اتنا بھیانک روپ لے لیتی ہے کہ پھر آپ اس کو روک نہیں پاتے ہیں.
ایسی خدا نخواستہ ہمارے معاشرے میں بھی کوئی برائی اگر پنپ رہی ہو، آگے بڑھ رہی ہو، تو اس کو اگر اول وہلہ ہی میں درخواست کے طور پہ اگر تھوڑی توجہ ادھر دلا دی جائے نا، تو آج بھی الحمدللہ قوم کے قائدین میں صلاحیتیں ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں واقعی نہیں یہ غلط ہو جائے گا، پھر کہیں رفتہ رفتہ یہ بڑھ نہ جائے، اللہ کی ناراضگی بھی مول آئے گی، ویسے ہی ہم کچھ کر رہے ہیں تو کچھ ریزلٹس مل نہیں رہے ہیں، پھر مزید ناراضگی اللہ کی تو کیا ملے گا۔ اللہ ہم سبھی کی حفاظت فرمائے، باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔